رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب المجيد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین عزیز کار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ایک بار یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت اور توفیق ہے کہ بغیر اس کی توفیق سے انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور بالخصوص جمعہ کا مبارک دن، اس دن اس کی بندگی کے لیے مسجد میں اللہ کی توفیق سے آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں پر. اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی اور چیز بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے تو اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر انسان بنا کر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. وہ چاہتا تو ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور کے گھر پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. پھر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر غور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. ایک ہاتھ دیکھ لیں، ہاتھ کی قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے تو اس آدمی سے پوچھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے محروم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں. آنکھوں کی قدر اگر جاننی ہے تو اس انسان سے پوچھیں جس کی بینائی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم، سلامت جسم عطا فرمایا ہے تو اس انسان سے پوچھیں کہ جس کے جسم کے آدھے حصے نہیں ہیں، وہ مفلوج ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، ایک آدمی پر ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے بازو بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، آدھا جسم نہیں ہے، لیکن اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں الحمدللہ، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ سب تعریفیں تیری ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ بندے تو بتا، تیرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، تیرے پاؤں بھی نہیں ہیں، تیرا آدھا جسم تیرے جسم کے ساتھ نہیں ہے، پھر کس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو جو بات اس بندے نے کہی وہ بڑی ہی سننے والی ہے. وہ کہنے لگا کہ میرا ایمان تو سلامت ہے، میرے جسم کے اعضاء میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی مجھے نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اور ایمان کی نعمت کی وجہ سے مسلمان جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دعا والے بکھڑے کا دیدار کرے گا قیامت کے دن. وہ کس صدقے سے کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر احسان فرمایا، اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر ایمان نہ ہو تو نہ ہی اللہ کا دیدار ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضحیٰ کے مکڑے کا دیدار ہے، اور نہ ہی جنت کے وہ نظارے دکھائے جائیں گے.
کتنے سے کتنا گنہگار انسان بھی ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی ایک بار جنت میں ضرور جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ پھر رابعہ بصری آپ جا رہی ہیں، دیکھتی ہیں ایک نوجوان ہے، اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سر پر پٹی باندھی اور درد کا شکوہ کر رہا ہے، وہ مجھے بہت درد ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا ایج کتنی ہے تمہاری، عمر کتنی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا میری عمر 40 سال ہے۔ تو اللہ والوں کا انداز دیکھنے کا، پرکھنے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے عام لوگوں سے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے سر پر پٹی باندھی اور درد کا شکوہ کر رہا ہے، جو 40 سال اللہ کی نعمتیں تو نے کھائی ہیں، 40 سال جو اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، کیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، جمعہ کی نماز ادا فرمائی تو نماز ادا فرمانے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے دیکھتے ہیں ان کے جوتے کسی نے چرا لیے۔ یہ جوتے چرانے والا مسئلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جوتے چرا لیے، کسی تھوڑا سے پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو جب راستے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیساکھی پر ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیساکھی پر ہے۔ اپنے جوتوں کی وجہ سے مسجد میں پریشان ہوتے ہیں کہ میرے جوتے کسی نے چرا لیے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آگے بندہ جا رہا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے بیساکھی پر، فرمایا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے جوتے نہیں ہیں نا، مجھے تو نے پاؤں عطا کیے۔ پھر جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان نعمتوں کا شمار کرے، اللہ کے نبی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میرے مالک میں تیری کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ مولا تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں تو نہیں کر سکتا۔ تو جواب آیا موسیٰ یہ تیرا کہنا ہی یہ میری نعمتوں کا تیرا شکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی صحت کے ساتھ، پورے سلامت جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اور یہ دیکھیں آج یہ جو مساجد میں آپ جاتے ہیں جمعہ کے لیے، نماز کے لیے، کس کی بدولت ہے؟ صرف اور صرف ایمان کی بدولت ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو کون مسجد میں ہوتا؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اسی کے صدقہ سے قیامت والے دن ہم جنت میں بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوگا۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ فرمایا کہ اس آدمی کو 4 چیزیں مل گئی ہیں، جس سے انسان کو 4 چیزیں مل گئی ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی ہے۔ جو سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی وہ فرمایا کہ ذکر والی زبان، ایسی زبان اگر انسان کو مل گئی ہے کہ جس کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی اس کی زبان کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھلتی ہے، تو اس کو کیا ہوا؟ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ شکر والا دن، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اگر زیادہ دیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، مالک تو نے مجھے دیا ہے، اور اس کی توفیق سے اس مال کو پھر آگے خرچ کرتا ہے، اور جس کو تھوڑا کم دیا ہے اس پر بھی یہی کرے، مالک تیرے یہ راز ہیں، جو کچھ بھی تو نے عطا کیا ہے تیرا راز ہے، تو دینے والا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر تیسری بات جو فرمائی آپ نے، تو صبر کرنے والا بدن، اگر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب مسلمان، مومن اور ایماندار، ایمان والا انسان جب بیمار ہوتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں، اگر اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کا چھٹکارا کرتے ہیں۔ اور جو چوتھی بات آپ نے فرمائی
وہ یہ فرمایا کہ ایک نیک اور پاکیزہ بیوی جس کو مل گئی. یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل گئی ہیں، اس کو بھلائی مل گئی ہے. اور یہی دعا سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے ان 4 چیزوں کے لیے. پھر آپ 4 چیزوں سے سیدنا داؤد علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے. ان 4 چیزوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مالک مجھے ایسی زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں ہر وقت مشغول رہے، اور مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور مالک مجھے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن عطا فرما، اور مجھے نیک بیوی عطا فرما. اور 4 چیزوں سے آپ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے. جو سب سے پہلی چیز جس سے پناہ مانگا کرتے تھے، ایسی اولاد سے جو والدین پر سربراہی کرے، جو والدین پر سرداری کرے. آج ہماری معاشرے میں دیکھ لیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے والدین کے آگے اونچا بولنے سے منع فرمایا اور یہاں تک اف کرنے سے منع فرمایا ہے. تھوڑے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس مال آ گیا، تھوڑی سی ایجوکیشن آ گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے والدین کے پرانے زمانے کے ڈیڈ یو ڈزنٹ نو. ایسی اولاد سے سیدنا داؤد علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے. اور میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اسپیشلی دوز آر ینگ، والدین ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائی، جس دن یہ نعمت چلی جائے گی اس دن آپ کو قدر آئے گی. یہ جتنے ہم بڑے ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے اگر والدین کا دیکھیں، کو والد صبح اٹھتا ہے شام تک مزدوری کرتا ہے، اپنی کوئی خواہش بھی پوری نہیں کرتا کہ شام میں نے بیٹے کو یہ کھلانا ہے، میں نے بیٹی کو یہ کھلانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو یہ پہنانا ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ لینا ہے. کبھی اس کی کمپیوٹر کی فرمائش کو پوری کر رہا ہے، کبھی اس کے کپڑوں کی فرمائش پوری کر رہا ہے، اور ساری اپنی خواہشیں ان کو مار کر اپنی اولاد کی خوشی کو لے جیتا ہے. اور جب وہی اولاد بڑی ہو کر یہ کہے کہ ڈیڈ واٹ ڈن فار می، اس پر اللہ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی ہوتی ہے. اور جس انسان پر جس کے والدین ناراض ہیں، جس بندے پر اس کے والدین ناراض ہیں، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. وہ ساری زندگی عبادت کرے، اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. جس کا والد راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اور جس کا والد جس سے ناراض ہے اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہاں قرآن مجید میں فرمایا نا، وہاں بھی اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا. فرمایا میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کا ادب کرو. اور وہ والدہ جب بچے ہیں، ذرا تصور میں لیں کہ آپ کی ناپیاں چینج کر رہی ہے، آپ کے لیے راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہی بیٹا جب بڑا ہو جائے اور بات پر آگے سے والدوں کو جواب دے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس والدہ نے آپ دن رات کی اپنی جو صحت ہے اس کا خیال نہ رکھا، اپنے آرام کا خیال نہ رکھا، والد نے اپنے آرام کا خیال نہ رکھا، دن رات مزدوریاں کری، اولاد کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، اور وہی جو اولاد جب جوان ہو جائے آگے سے والدین کو جواب دے. بدبخت ہے وہ اولاد جو والدین کو آگے سے جواب دیتی ہے، بار بار والدین کی بات پر آگے سے ان کو ٹوکتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ایسی اولاد اللہ سے معافی مانگے اور والدین کا احترام کرے. میں نے عرض کیا، علماء فرماتے ہیں کہ جس انسان کے والدین نہیں راضی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ والدین. جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین کیا نعمت ہوتی ہے. اگر والدہ آپ سے ناراض بھی ہو نا، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، پیچھے آپ کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہے، مالک میرے بیٹے کا خیال رکھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ ذرا احتیاط کرنا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. فرمایا جب تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی بات دنیا سے پردہ فرما دوں. تو جب بیٹا یا بیٹی یا اولاد انسان کے گھر سے نکلتی ہے نا، پیچھے والدین ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک میرے بیٹے کے خیال رکھنا، میرے بیٹے کو سردی گرمی سے مالک بچانا. جو اولاد کے لیے اتنی نرم دل ہو، اگر اس کے آگے اولاد اٹھ کر جواب دے، ان کے کہا نہ مانے، ان کا ادب نہ کرے،
تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی 4 دن کی ہے. جو کچھ آج آپ کریں گے نا وہی آپ کے ساتھ ہوگا. آج جیسا اپنے والدین سے آپ سلوک کریں گے کل یہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا. اسی دنیا میں ہونا ہے. ادب سے والدین سے پیش آئیں گے, آپ کی اولاد بھی آگے بادب ہوگی. اگر بے ادب ہیں آپ اپنے والدین کا, کل آپ کی اولاد بھی بے ادب ہوگی, آپ کا ادب نہیں کرے گی. اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر دوسری بات جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا داؤد علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے, ایسی عورت جو وقت سے پہلے برا کر دے. اور پھر تیسری بات جو جس سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے, ایسی دولت سے جو وبال جان بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت جو ہے نعمت ہے اللہ کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. کب نعمت ہے جب وہ صحیح راستوں پر خرچ کر رہے ہیں, صحیح طریقے سے آپ کما رہے ہیں اور صحیح راستے پر آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں. قیامت والے دن جو 5 سوال کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا, کیا بندے تو نے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا تھا. سب سے یہ پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے کمایا کہاں سے تھا. اللہ ہمیں معاف کرے جس سب دور سے گزر رہے ہیں ہم دوسروں کا حق مارنا آج کل اپنا حق سمجھتے ہیں. بھائی یا بھائی کا حق مار رہا ہے اور ذرا پریشانی بھی نہیں ہے کہ بھائی آج بھائی کا حق مارو, کل میں نے مرنا بھی ہے, کل میں نے قبر پر بھی جانا ہے, مجھے حساب بھی دینا ہے. بھائی کا حق مار کر جو دولت اکٹھی کر رہا ہے وہ آپ نے پیچھے چھوڑ جانی ہے. اس دولت کا جو خرچ کریں گے تمہاری اولاد کرے گی, حساب تو نے دینا ہے. اور ساتھ میں اعلانات کراتے ہیں, بھائیوں کا حق مارا, بہنوں کا مارا, رشتہ داروں کا حق مارا, اور اعلان ہو رہا جی آج سب نے اتنا مسجد کے لیے دے دیا. بھائی اس کا کیا فائدہ. سوال ہوگا کہ مال بھائی کمایا کیسا, خرچ کہاں سے کیا ہے. پھر جب خرچ کی بات آتی ہے اللہ کی نعمت ہے, یہی مال آپ کا مساجد میں خرچ ہو رہا ہے, غربا میں خرچ ہو رہا ہے, جو مساکین لوگ ہیں ان پر آپ خرچ کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے نعمت ہے. اور وہی مال اگر آپ آرام کے راستوں میں خرچ کر رہے ہیں, آپ فیس بک دیکھیں نا وہاں پر بعض کلپ آ جاتا ہے. میں کل کلپ دیکھ رہا تھا تو ایک کتوں کی لڑائی جو ہوتی ہے, کتے نے آمنے سامنے لے کر, اور ایک بندہ کہتا ہے جی پتہ نہیں ڈبو یا کون اس نام رکھا ہے, 7 الفاظ بولتا ہے اللہ اس کو فتح دے گا. لڑائی کتوں کی کرا رہا ہے, کام آرام کر رہا ہے اور دولت آرام پر خرچ کر رہا ہے, ساتھ کہنا جی اللہ اس کو فتح دے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کوئی انسانیت ہے. بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے 6 فٹ کے جوان اور کتے پکڑے لڑا رہے ہیں آپ سے. وہی ان 2 مالکوں کو آپس میں کھڑا کر دیں, ایک دوسرے کو ماریں, آپ کو پتہ چلے. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ نے سنا ہوگا جو مال مویشی جانور ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے, لیکن مٹی ہونے سے پہلے جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا. اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو تکلیف دی ہے اس سے بھی حساب ہوگا, پھر اس کے بعد سے مٹی میں ملا دیا جائے گا. اور آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہے, آج میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات ایسی کی جائے جس سے ہم سبق لیں. ایک صحابی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ ان سے پوچھتے ہیں کیا میرے صحابی کیسے حالات ہیں. فرمایا یا رسول اللہ غربت نے ڈیرے گاڑے ہوئے, غربت نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, بہت غریب ہوں اور مسکین ہوں, اور جو میرے رشتہ دار ہیں امیر ہیں اور غریب سے کوئی بو بھی نہیں لگا. آج بھی وہی ہے جو اپنی برادری میں رشتہ داروں میں آگے پیچھے جو غریب ہو اس کو سلام دینا میں ہم اتنا پسند نہیں کرتے. ہمارے رشتہ دار سے فوت ہوئی دنیا سے, وہ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں یار کہ باتیں تو میں بھی بہت اچھی کرتا ہوں لیکن مسئلہ میں غریب ہوں. باتیں میں بہت اچھی کرتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں, میری بات کوئی سنتا نہیں ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں نے ساری زندگی میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا. اتنا غریب ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی میں نے میٹھا نہیں کھایا. اتنی دیر تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ کہ جس آدمی سے آپ پیار محبت کی باتیں فرما رہے ہیں اس کا کل آخری دن ہے, اس کا کل آخری دن ہے, زور کے وقت اس نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنے صحابی کو نہیں بتایا کہ تیرا کل آخری دن ہے. فرمایا میرے صحابی بتا کوئی آپ کی اثرت ہو. فرمایا یا رسول اللہ غریبی کی اثرت ہوتی ہے, لجپال آقا ہیں,
فرمایا صحابی بتاؤ کوئی ایسی کوئی زندگی کی حسرت ہو جو پوری ہے. فرمایا یا رسول اللہ میری 2 حسرتیں ہیں. ایک میری یہ حسرت ہے کہ مجھے میٹھا میں نے کبھی نہیں کھایا, میٹھا مل جائے. اور دوسری میری حسرت یہ ہے مجھے کوئی پاکیزہ بیوی مل جائے جو مجھ سے نکاح کر دے. مولا ہم دونوں مل کر مصلے پر اللہ کو یاد کریں. اے آقا ہم اس وقت مصلے پر بیٹھے جب پورا مدینہ سو رہا ہو اور ہم مصلے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں. آقا میری یہ 2 خواہشیں ہیں. آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان, سیدنا علی, یہ سارے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ ایسے کریں, ایک کسی کو کہا برتن آپ لیں. اس صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے, شریف بھی ہے, نیک بھی ہے, کردار اور صرف بہت نیک ہے, لیکن یا رسول اللہ چونکہ میں غریب ہوں مجھ پر توجہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے صحابی کو بلایا, فرمایا میری صحابی اپنی بیٹی کا تیار کرو, میں آج تمہاری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں. نکاح ہوا مدینہ شریف میں. آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کا فرمایا برتن لیں. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا میٹھا بنایا, ایسا لوگ بنائے جو کبھی آپ نے نہ بنایا, کبھی کھایا نہ ہو. سارا سامان تیار کر فرمایا. ایک صحابی سے کہا کوئی صحابی تمہارے پاس ایک گھر فارغ ہے, خالی ہے تمہارا گھر, کیسے دیتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لبیک, حاضر مالک, آپ اس کے مالک ہیں. گھر دے دیا. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کیسے کریں, یہ سامان, یہ دولت اس گھر میں پہنچا دیا. جب کھانا کھانے بیٹھنے لگے وہاں پر میٹھا سے ساری زندگی نہیں کھایا تھا, بڑی سب کا مزہ بات ہے. جب بیٹھے دسترخوان پر تو آواز آئی, غریب ہوں, مسکین ہوں, بڑے دنوں سے بھوکا ہوں, اللہ کے راستے پر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. اپنی بیوی سے کہنے لگے اور صحابی اے میری عالیہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو رہی ہے کھانا اس مسکین کو دے دیا. آپ نے سارا کھانا اٹھایا اس مسکین کو دے دیا. آقا علیہ السلام نے یہ ذمہ داری لگائی دوسرے صحابی کی, آپ نے ایسا کرنا ہے اس کے گھر کے ارد گرد جانا ہے, اور جب کبھی وہاں سے رونے کی آواز آئے تو مجھے بتا دینا کہ جبرائیل امین آئے, بات سچی ہے, جھوٹ تو نہیں سکتا, کل زور تک ان کا وقت ہے, انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے. وہ صحابی جب بھی گھر کے قریب ہیں تو اندر سے خوشیوں کی آوازیں ہیں. عصر تک وہاں پر وہ صحابی رہے. عصر کے بعد آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب بھی اس گھر کے قریب سے گزرا ہوں مجھے وہاں سے خوشیوں کی آوازیں آئی ہیں. آقا علیہ السلام سجدہ میں چلے گئے اور عرض کی مالک سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ اس کا وقت زور تک ہے, عصر ہو گیا, مولا بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. آواز آئی اے میرے نبی بات سچ ہے, یہی تھی کہ اس کی زندگی زور تک تھی, لیکن جب یہ کھانا کل انہوں نے فقیر کو دیا تو فقیر نے ہاتھ اٹھائے, مولا ان کو سدا خوش رکھنا, مالک ان کی زندگی کو لمبا کر دینا, اللہ ان کو عمر دراز دینا, مالک ان دونوں کو آپس میں اولاد دینا. جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے تقدیر کو بدل دیا. دوستان مکرم, اللہ تعالیٰ نے دولت کی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے, لیکن یہی یہ یاد رکھنا کہ ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی وہ کہیں دوائیوں سے مجبور تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں شام کا چولہا کا نہیں چل رہا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی خوراک لینے کو مجبور ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں کے لباس کے لیے مجبور ہے. خدا کی قسم اگر یہ ہے تو قیامت والے دن یہی دولت جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. آج وقت ہے, اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کے راستے میں خرچ کریں, اور کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دولت میں کمی نہیں آتی. اور سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے. اگر ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے پڑوسی بھوکے رہ رہے ہیں, ہم نے کوٹھیاں بنائی خالی پڑی ہیں, یہ جس علاقہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں, میرپور, گجرا خان یا جتنے لوگ ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں ہیں, لیکن اندر بندہ کوئی نہیں رہ رہا. وہی پیسہ اپنے بہن بھائیوں پر, رشتہ داروں پر, غریب مساکین لوگوں پر خرچ کریں. اللہ اس جہان میں بھی آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے گا, اس جہان میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا. اور یہی دولت جس کے بارے میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی کہ مولا اس دولت کی وبال سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ وبال تب ہے جب اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کر رہے. جب اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے تو یہی دولت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں جو کہ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن بھائیوں نے سن کے لیے عطا فرمائے.